بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد ذیشان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، یوکرین پر روسی حملے نے نیٹو کو اس کی 73 سالہ تاریخ کے سب سے بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ یہ جنگ نیٹو کے رکن ممالک کی مشرقی سرحدوں پر لڑی جا رہی ہے۔ نیٹو کے کئی اتحادی ممالک کو خدشہ ہے کہ اس کے بعد روس کا اگلا ہدف وہی بنیں گے۔ نیٹو اتحاد، جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی شامل ہے، مشرقی یورپ میں مزید فوجیں بھیج رہا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کا کہنا ہے کہ ان کا یوکرین میں فوجیں بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیٹو کیا ہے، روس اور یوکرین کی اصل لڑائی کس بات پر ہے، اور نیٹو نے ماضی میں روس یوکرین کے لیے کیا کیا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ نیٹو کی تشکیل 1949 میں سرد جنگ کے ابتدائی مراحل میں اپنے رکن ممالک کے مشترکہ دفاع کے لیے بطور سیاسی اور فوجی اتحاد کے طور پر کی گئی تھی۔ امریکہ اور برطانیہ کے علاوہ 10 یورپی ممالک کی جانب سے دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں بنائے گئے اس اتحاد کا بنیادی مقصد اس وقت کے سوویت یونین سے نپٹنا تھا۔ جنگ کے ایک فاتح کے طور پر ابھرنے کے لیے سوویت یونین کی ایک بڑی تعداد مشرقی یورپ میں موجود رہی تھی، اور ماسکو نے مشرقی جرمنی سمیت کئی ممالک پر کافی اثر و رسوخ قائم کر لیا تھا۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن پر دوسری جنگ عظیم کی فاتح افواج نے قبضہ کر لیا تھا۔ 1948 کے وسط میں سوویت رہنما جوزف اسٹالن نے مغربی برلن کی ناکہ بندی شروع کر دی تھی، جو اس وقت مشترکہ طور پر امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے کنٹرول میں تھا۔ شہر میں محاذ آرائی سے کامیابی سے گریز کیا گیا، لیکن اس بحران نے سوویت طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد کی تشکیل میں تیزی پیدا کر دی تھی۔ 1949 میں امریکہ اور 11 دیگر ممالک، جن میں برطانیہ، فرانس، اٹلی، کینیڈا، ناروے، بیلجیم، ڈنمارک، نیدرلینڈ، پرتگال، آئس لینڈ اور لکسمبرگ تھے، ایک سیاسی اور فوجی اتحاد تشکیل دیا گیا۔ 1952 میں اس تنظیم میں یونان اور ترکی کو بھی شامل کیا گیا، جبکہ 1955 میں مغربی جرمنی بھی اس اتحاد میں شامل ہوا۔ دوسری جانب 1955 میں سوویت روس نے نیٹو کا مقابلہ کرنے کے لیے مشرقی یورپ کے کمیونسٹ ممالک کا الگ سے فوجی اتحاد بنا لیا، جسے وارسا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد وارسا معاہدے میں شامل متعدد ممالک جو تھے، انہوں نے وفاداریاں بدل دیں اور نیٹو کے رکن بن گئے۔ اس وقت نیٹو اتحاد میں 30 ممالک شامل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیٹو اور یوکرین کے ساتھ روس کا کیا مسئلہ ہے؟ یوکرین سابقہ سوویت یونین کا ایک حصہ ہے، جس کی سرحد روس اور یورپی یونین دونوں سے ملتی ہے۔ یہاں روسی باشندوں کی ایک بڑی آبادی ہے اور روس سے قریبی سماجی اور ثقافتی تعلقات ہیں۔ کرملن یوکرین کو اپنے قریبی علاقے کے طور پر دیکھتا ہے، اور حال ہی میں روسی صدر پوٹن نے یوکرین کو روس کا حصہ کہا تھا۔ تاہم حالیہ برسوں میں یوکرین مغرب میں امیدیں لگائے بیٹھا ہے۔ یورپی یونین اور نیٹو میں شمولیت اس کے آئین کا حصہ بھی ہے۔ یوکرین نیٹو کا رکن نہیں، لیکن اس کا شراکت دار ملک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوکرین کو مستقبل میں کسی بھی وقت اس اتحاد میں شامل ہونے کی اجازت ہے۔ روس مغربی طاقتوں سے اس بات کی یقین دہانی چاہتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، تاہم امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا کہنا ہے کہ ایک خود مختار ملک کے طور پر یوکرین کو اپنے سیکیورٹی اتحاد کے بارے میں فیصلہ کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، اور یہ کہ وہ یوکرین کو نیٹو میں شامل ہونے سے روک نہیں سکتے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ روس کو اور کیا خدشات ہیں۔
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا دعویٰ ہے کہ مغربی طاقت اس اتحاد کو روس کو گھیرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ نیٹو مشرقی یورپ میں اپنی فوجی سرگرمیاں بند کر دے۔ وہ ایک طویل عرصے سے اس بات پر زور ڈالتے آئے ہیں کہ امریکہ نے 1990 میں دی گئی اپنی اس ضمانت کو ختم کر دیا جس کے مطابق نیٹو اتحاد مشرق میں نہیں پھیلے گا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے ایسی کوئی ضمانت نہیں دی۔ نیٹو روس کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے رکن ممالک کی ایک بہت چھوٹی تعداد کی روس کے ساتھ مشترکہ سرحدیں ہیں اور یہ ایک دفاعی اتحاد ہے۔ نیٹو نے ماضی میں روس اور یوکرین کے حوالے سے کیا کیا ہے؟ 2014 کی ابتدا میں جب یوکرین نے اپنے روس نواز صدر کو معزول کر دیا تو اس نے یوکرین کے جنوبی جزیرہ نما کرائمیا کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس نے روس نواز علیحدگی پسندوں کی بھی حمایت کی جنہوں نے مشرقی یوکرین کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ نیٹو نے اس پر براہ راست مداخلت نہیں کی، لیکن اس نے پہلی بار مشرقی یورپی ممالک میں فوجیں لا کر روس کے اس اقدام کا جواب دیا۔ نیٹو کی حدود میں شامل ممالک پر روسی حملے کی صورت میں ان افواج کو ٹرپ وائر کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایسٹونیا، لتھونیا اور پولینڈ میں اس اتحاد کے 4 ملٹی نیشنل جنگی گروپ جبکہ رومانیہ میں ایک ملٹی نیشنل گروپ موجود ہے۔ نیٹو نے بالٹک ریاستوں اور مشرقی یورپ میں اپنی فضائی پالیسنگ کو بھی بڑھا دیا تاکہ رکن ممالک کی سرحدوں کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی روسی طیارے کو روکا جا سکے۔ روس ان علاقوں سے افواج کا انخلاء چاہتا ہے۔ امریکہ نے نیٹو کی مشرقی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تقریباً 300 فوجی پولینڈ اور رومانیہ بھیجے ہیں اور مزید 8500 فوجیوں کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ تاہم امریکہ کا یوکرین میں فوج بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے $200 ملین کے ہتھیار بھی بھیجے ہیں جس میں بیلٹک میزائل اور ٹینک اور سٹنگر ایئر کرافٹ میزائل شامل ہیں۔ امریکہ نے نیٹو میں شامل دیگر ممالک کو یوکرین کو امریکی ساختہ ہتھیار فراہم کرنے کی اجازت بھی دی ہے۔ برطانیہ نے یوکرین کو کم فاصلے تک مار کرنے والے 2000 اینٹی ٹینک میزائل فراہم کرنے کے علاوہ پولینڈ میں 350 جبکہ اسٹونیا میں 900 فوجی بھی بھیجے ہیں۔ نیٹو کے دیگر جنگی جہازوں کے ساتھ برطانیہ نے مشرقی بحیرہ روم میں گشت کے لیے جنوبی یورپ اور رائل نیوی کے کچھ اور طیارے بھی بھیجے ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ نے یوکرین پر روسی حملے کے بعد پیدا ہونے والے انسانی بحران میں مدد کرنے کے لیے 1000 فوجیوں کو تیار رہنے کا بھی حکم دے رکھا ہے۔ نیٹو کے کچھ ارکان جس میں ڈنمارک، اسپین، فرانس اور نیدرلینڈ شامل ہیں، انہوں نے بھی مشرقی یورپ میں لڑاکا طیارے اور جنگی جہاز بھیجے ہیں۔ نیٹو نے سینکڑوں جنگی طیاروں اور بحری جہازوں کو الرٹ رکھا ہوا ہے اور روس اور یوکرین کے ساتھ سرحدوں پر فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کرے گا۔ یہ اپنی رسپانس فورس کو فعال کر سکتا ہے جو 40,000 فوجیوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ نیٹو رومانیہ، بلغاریہ، ہنگری اور سلواکیہ میں اضافی جنگی گروپ بنا رہا ہے، جیسا کہ اسٹونیا، لتھونیا اور پولینڈ میں اس اتحاد کے 4 ملٹی نیشنل گروپس ہیں، جبکہ رومانیہ میں ایک ملٹی نیشنل بریگیڈ پہلے سے ہی موجود ہے۔ دوستو، امید ہے یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔